سید محترم محمد مقدس کاظمی صاحب اپنے مخصوص انداز دے وچ فضائل مصائب تو مستفید فرمان گے. بآواز بلند صلوات پڑھو جی. اللہم تمام حمد و ثنا ہے اس رب ذو جلال کے نام کی جو بڑا رحمان و رحیم ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مصداق ہے، اور جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے. اور سلام و درود ہو خاتم النبیین پر، رحمت للعالمین پر، جو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتا رہا. اور میرا سلام ہو آل اطہار پر، جن کے بارے رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے میں اور آپ نہیں بلکہ خود خدا، ولی پیغمبر نہیں بلکہ خدا، خود آپ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اور پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور میرا سلام ہو صحابہ کرام منتجبین پر. میں پھر کہہ رہی کہ میرا سلام ہو صحابہ کرام منتجبین پر، جن پہ خدا و رسول و بطول راضی رہی. شاباش. یہ تواڈی دتی ہوئی داد جڑی ہے وہ صدیاں دیاں لڑائیاں ختم کر سکتی ہیں کہ جڑی غلط فہمی لوکاں دے وچ کہ یہ صحابہ نو نہیں مندے، وہ تسی اس غلط فہمی نو داد دے کے دور کر رہے ہو کہ داد اسے گلتے دتی جاندی ہے جڑی دل نو پسند ہوتی ہے. ایک باری پھر میں کہہ رہی ہوں کہ میرا سلام صحابہ اکرام منتجبین پہ، جن پہ خدا اور رسول و بطول راضی رہی. یہ چونکہ بیٹے میرا توڑا پہلا تعارف ہے، میں پہلے اس جگہ تے نہیں آیا. ایک فقیر دا پتر ہاں جدا نام بریمان، وہ دے خاندان چوہاں تے انہاں دا جارب کش. تے میرا نام پتر اگر میرے تو توقع کرسو نا کہ میں کوئی جنہیں لہجہ نا تسی مانوس ہو نا، ذاکری لہجہ ایک علماء دا لہجہ جنہیں تسی مانوس ہو، وہ دو ہی میرے کل کوئی. میں او گل کرنا میرے بچے جیڑی غور کرنا. میں سب تو پہلے تے اس گل نو توڑے تک پہنچا دا کہ منو کسے فرقے وچ توڑ کے نہیں سننا. میرا فرقہ ہوئی ہوئے جڑا بری امام دا فرقہ ہے، تے بری امام دا فرقہ ہوئی ہوئے جڑا سبھی حسین لجپال دا فرقہ ہے. تے سبھی حسین لجپال دا فرقہ نہیں ہو دا دین ہے، تے دین ہوئی ہے جو مصطفیٰ دا دین ہے. سادات مفرقیاں بچ نہ تو لیا کرو، اور سادات دا فرقہ ہونا بھی کوئی نہیں چاہیے. سید دا دین ہونا چاہیے جو دے نانا رسول اللہ دا دین. تے او دے وچ کو پھر حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوکاں نہیں بخشیا. یہ تھی عجیب گل کہ جیڑا بھی آل محمد دا ذکر کرتا ہے، انہاں دی تعریف کرتا ہے، ایک مخصوص فرقے نہ جڑا ہے انہاں نو منسوب کر دیتا جاتا ہے. حضرت شافعی پھر انہاں نو بھی کیا گیا اور تعریف تسی پڑھو. اہل سنت دے چار آئمہ نے چار دے چار
ایک وقت آیا کہ اہل بیت دے منن دے جرم دے وچ انہاں نال بہت ساری گلاں ہوئیاں، انہاں نوں کیا گیا رافضی۔ اس میں تفصیل چ نہ جانا چاہتا، صرف دسنا ہی چاہنا کہ خدا دے واسطے انہاں گلاں تو ہٹ جو۔ میں ایک سوال کرنا تواڈے کو، ایک مولانا نے مولانا طارق جمیل صاحب، شاید تسا جانتے ہو، وہ ٹی وی چاہتے ہیں تے تبلیغی جماعت دے اج اگر 90% لوگ تبلیغی جماعت وچ نے تے انہاں دی وجہ نال تے انہیں بھی ایک باری علیہ امام حسین دا ذکر کردے ہوئے علیہ السلام کہہ دیتا تو انہوں نے تبلیغی جماعت تو ہی کٹ دیتا گیا۔ یہ مطلب بھی ہے کہ اے حالے تک میری ساڑھے خاندان ہر دو فقیر مجذوب ہوں دے، انہوں نے ایک فقیر نے ایک ایسی گل کر دی تھی، انہوں نے گل یہ کہ لفظ حسین نال بغض تو فرمان دے ہوندے سن جس طرح سادات دی نسل چل رہی ہے اسی طرح یزید دی کو نسل ٹوئی آ رہی ہے، وہ دی نسل چلی آ رہی ہے جڑا ویخ بھی رہا سی کہ اے نوکے نیزہ تے کٹے ہوئے سرنا قرآن پڑھ رہے ہیں، اے دے باوجود جنہیں نیزہ کسے چکے ہی سی نا ہے کہ تے باوجود انہیں منیا سی، یہ وہ لوگ سن جنہ ہوتے مور لگ گئی سی۔ آؤ میں بہت ساری تفصیل سے نہ جانا چاہوں تو میں یہی دسنا چاہنا، خدا دے واسطے ذرا سوچ لو تے سمجھ لو، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملنی۔ اور میں انہوں لوگوں دا شکر گزار ہوں، میں جتھے بھی جانا نا تو تھے اگر منو شیعہ بلان دیں تے اہل سنت بھی آ جان دیں تے اہل سنت اگر بلان تے شیعہ بھی کٹھے ہو جان دیں، یعنی منو اجتماعی جڑا نا وہ مجمع ملتا ہے اور او دے صدیاں دیا لڑائیاں ختم ہو جان دیں چند گلاں دے نال۔ تے ایسے طارق جمیل صاحب دے ایک بھائی ڈاکٹر نے تو انہاں کہا چونکہ ایک ساڑھے پنڈ دے وچ ایک سیاستدان مرے ہے، اس واسطے مہربانی فرماؤ چونکہ تسی تھوڑی اتھے عقیدت مندی نہیں تے تھوڑی سارے جان دے نہیں تے تساں جڑنا اتھے جا کے پڑھنے ہوتے سوئیں تے غور کرنا کرو۔ کی میں کہ سوئیں دی مجلس سیاست سوئیں دی مجلس کنی کون دی کو ادھے پونے گھنٹے دی ہوگی محفل میں تو میرا چناؤ ہویا شیعہ سنی سب نے آکھا جی اے آگے جنہی تو میں کلہ بندہ پڑھنا لا تو علماء شیعہ بھی موجود سن، سننی بھی تے دیوبندی بھی تے اہل حدیث بھی، ان ذرا گل غور نہ سننا۔ میں او سوال جڑے چند جدی میں ضرورت پترے تھے محسوس کر رہے ہیں، میں وہ گل کر رہے ہیں۔ میں سوال ایک کیتا کہ اے دسو جدے تو اللہ رسول راضی ہوئے اسی ایزا مسلم او دے تو ناراض ہو سکنے ہیں؟ بولو پتر بولو بولو۔ اچھا پھر میں کہنا میری لہجے دے تسی ہو چونکہ مانوس نہیں ہو نا، لیکن بیٹے مہمان سمجھ کے تھوڑا غور کر لینا، ہو سکتا ہے اتھے دیاں بھی لڑائیاں توڑیاں ختم ہو جائیں، جڑیاں غلط فہمیاں نے کوئی لڑائی نہیں، خدا دی قسم 95% 95% توڑیاں گلنا ساریاں جڑے نا وہ مل دیاں، 5% فروعات تے کتے کتے آکے جڑے وہ اختلاف ہے تے اے چھوٹیاں چھوٹیاں گلنا اے دیکھو جی صحابہ نہیں مندے تے اسی انہوں نے کہنے تسی اہل بیت میں نہیں مندے، اے سن لو چونکہ میں تمام مقاد پہ فکر بھی چننا میں تو انہیں دس رہا میں ہوں پہلے تھوڑے کو گل کروں گا کہ اس صحابہ نو مندے نہیں لیکن مندے ہوئے ہی نہیں جی میں پاک نبی دی ذات نے آکھیا پھر میں کہنا جدے تو اللہ رسول راضی ہوئے سی ناراض ہو سکنے تو دوسری گل میں پلٹ کے کہہ رہے ہیں
جہدے تے اللہ رسول ناراض ہوں تسی راضی ہو سکتے تے اللہ دا رسول انہاں تو ہی راضی ہے جنہاں تو پاک بی بی بطول راضی ہے آؤ یہ بھی مسئلہ لو دوسرا یہ جی 40 سپارے ہوں دے کی کیا جاتا ہے یہ ساڑھے بچوں ہوں میں نے بچپن میں سکول دے سامنے کہ توڑے تے 40 سپارے ہوں دے لیکن ذات پاک تیرا لکھ لکھ شکر کہ آج دا دور میڈیا دا سوشل میڈیا دا تے میڈیا دا اگر ایک صفحہ بھی اضافی ہوں تے سوشل میڈیا تے نہ آ جاتا بولو بولو ایدہ مطلب ہے یہ بھی گل جھوٹ ہے پھر کیا جاندہ سی شام غریبان ہویا ہے کچھ تین جندہ ہے اور آج شام غریبان لائیو ٹی وی وچ بخائی جاندی ہے جی گل اچھا پتر میری تائید کرنی ہے پھر تیسری چوتھی گل میں برادران علی سنت کی طرف ہوں ایک صفائی دے رہی ہوں کہ یہ جان کہہ دینے کہ یہ جنہ سجدہ کر دینے کنوں قبران مزاران نہیں کو نہیں کرتے جیڑا کردے او دا ذاتی فیل ہے میں کی پہ کہنے انہوں فرقہ اجازت نہیں دیتا پھر میں کہہ رہا ہوں جیڑا کوئی دربار نو سجدہ کردے اچھا ویسے اگر تسی دا مونڈا ہلا کے پوچھو کہ نا تو انہوں سجدہ پہ کرنے صاحب دربار نو واقعی کہ نہیں سجدہ ہے رب دی ذات نو میں تعظیم کر رہا آؤ اے غلط فہمیاں پتر ہوئی ہیں دور آج تو بعد کوئی اگر صاحب عقل ہے جنہیں نہیں مننا انہیں پتر بیت کے بھی نہیں مننا تسی علم پاک کو قرآن مجید تو برامت کروا لو پھر بھی نہیں مننا جنہیں نہیں مننا انہیں نبی میں دسیا ہے کہ نیزے تے سرسی تے قرآن پڑھ رہا سی کہ اس چیز دا مستاق سی انی تاریکوں فیکم مفقلین کتاب اللہ و اطرات اہل بیت کہ میں اس نوحے بھی میں اس حساب نہ لکھے نہیں کہ میرے نوحے نو اہل سنت بھی سن دے تے نوحے ہوں دے کی میں مثلا ایک نوحہ پڑھیا شاہ است حسین بادشاہ است حسین ہے بنائے لا الہ ایک درویش دا کہنا میں آپ ہی نہیں پیا کہندا درویش پہ آگتا ہے متے میری گل تے تو جڑا نہ کو غصہ کر جائیں نا نا تے آؤ اس نہ غلط فہمیاں نو دور رکھ کے تے دور چلیے پھر میں کہہ رہا ہوں تے میں توقع ہی کراں گا جڑا تسی پہلے کیتا کہ میرا سلام صحابہ اکرام منتجبین پر جن پہ خدا و رسول و بدور راضی رہے اور سلام اولیاء اللہ پر جنہوں نے ساری زندگی محمد و آل محمد کی پیروی میں گزارا خیر کبھی موقع ملا یا تفصیل تو بتاؤں گا کہ فقیر کی فکر اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک کربلا والوں سے منسوب نہ ہو جائے یہ صرف کئی ہوئی باتیں نہیں ہے جیسے سرکار سلطان اور رفیع فرماتے ہیں کہ ایک معراج نبی تائیں سننا سمجھنا ایک معراج نبی نو ہویا اس نہ سمجھ لو ایک معراج نبی تائیں حسین نو 4 باری ہو ایک معراج نبی نو ہویا تے حسین نو 4 باری ہو انہاں دی اپنی معراج سی حسین دی اپنی معراج انہاں حسین دی معراج تے انہاں دی معراج کی فرق ہے کہ پہلی معراج امڑی دی جولی ہو تے دوسری رسول دی سواری ہو تیسری معراج ایٹ خنجر دے پڑھ نماز گزاری ہو تے چوتھی معراج نوک نیزے دے ویکھے خلقت ساری ہو اے دے باوجود خلقت نے ویکھدے ہویا میں نہ منیا کہ میں قرآن پڑھے کہ قرآن تو اہل بیت میں تو سن جدا نہیں کر سکتے ویکھو سر تن تو جدا سی پھر بھی قرآن پڑھ رہے سی دا مطلب ہو انہوں تسی انی تاریکم فیکم وثاقلین
किताब अल्लाह व इतरत अहले बैत। आओ खुदा दे वास्ते ना काश कभी वक्त होए तो पुत्र तुसी सारे इकट्ठे हो ते फिर मैं गल्लां करां ते समझावां कि कोई फायदा नहीं जे मौलवी ने सिर्फ रोटी नु फाई लाई। मैं इस मिंबर की कसम खा के कहना कि मैं एक गया एक प्रोग्राम दे विच तकसीम इसनाद एक मदरसे में जिहड़े तकसीम इसनाद जिहड़ी होंदी नो बल मुख्तसर मैं मेरे को ज्यादातर चुके अहले सुन्नत जिक्र हुसैन सुनते एक मेरी मनकबत बड़ी मारूफ है अगर वो चुके तुहानू उतराने की तरह याद है वो मैं घट पढ़ना चूंकि जिथे जाना मेरे तो पहले कई बार पढ़ी जा चुकी होंगी। एक मैं मनकबत शायद तुम सुने ऐसा बादशाह हुसैन है वो अहले सुन्नत बहुत सुनते तो मैं सुनाई उस बाद सुन लेना मुख्तसर कि जेड़े उत्थे दे मुख्तसम सन ना मदरसे दे वो कहंदे ने सैयद अज बह जा मैनू पता है तेरे को शायद टाइम ना होए लेकिन बह अज एक गल करना चाहना। उन्हें गल सतवें इमाम दी शुरू की थी की फजाइल ते की मुसाहिब पढ़े अपना मदरसे दे विच ये मोहनवाल दा वाकया लाहौर दे विच थोड़ा जा अच्छा जदों खत्म होया ते मैं उन्हें आखे यार तुसी ते दूसरी तीसरी तां खत्म हो जाने ये सतवीं थां तेनू किवें याद आ गई। हाय एक जुमला सी मुफ्ती अबू बकर उन्हां दा नाम है कंधे ते हाथ रख के कहंदे अखां चथरू ते कहंदे ने सैयदजादे दरे ज़हरा दा कुत्ता। ते फिर एक ही नजर आ रहा मैंने कहंदे सब कुछ है बस आओ यही सच्ची गल जेड़ा भी इल्म ना वाबस्ता हो जाता उन्होंने अहले बैत दर ते आना लाजम हो जाता क्योंकि इल्म वाबस्ता है वो मौलवी इस्माइल साहब एक गल करते होंगे जिथे अकल उथे ही हो सकते मैं बस यही आखा इस तो अगली गल नहीं कर। आओ खुदा दी कसम तफरीका नू छड़ के इमाम हुसैन नू इस वास्ते ना मनो चलो तुहानू आल दे ना तो अगर किसी नू तकलीफ है ते तुसी सहाबी समझ के मान लो की समझ के आओ एक मैं तुहानू ये हुज्जत तमाम कर रहा पुत्र हुज्जत तमाम कर रहे हैं मैं मौला हुसैन दे दर ते जड़ा ये वादा दे के आए मौला वही को कहूंगा जो तू चाहेगा तो वही कवा जो तू चाहना। आओ इस जिंदगी ने दोबारा नहीं आना सब कुछ इतने प्यार है क्या मैंने दसो जिंदगी दोबारा रिपीट नहीं होनी। मसलन एक बुढ़ा हो गया वो दोबारा उन्हें बच्चा बन जाना कि दो जी रिपीट चलो पहली जिंदगी बेवकूफी च गुजार दी लाइलमी च गुजार दी अगली जिंदगी में ठीक कर ला इस तरह है मुमकिन पुत्र मेरे नाल बोलो इस तरह है मुमकिन अगर नहीं ते आ जा हुणी सिरातुल मुस्तकीम नु लब ले माशाअल्लाह वो सिरातुल मुस्तकीम की है वही रस्सी है जिदे बारे रब कहंदा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू इहो सिरातुल मुस्तकीम है। काश के तू इस गल नू समझ सके मैं जिंदगी रही तो फिर जड़ा मेरे वक्त थोड़ा जो तुसा लेट किया फिर मैं कदी इस गल नू जड़ा मैं वो पूरा करांगा और ये थोड़ी तफरीक आपस च खत्म करनी है कि इमाम हुसैन दी मजलिस में जी जिस तरह एक जगह ते रोकी गई मजलिस ते वो दोए पास दोए बंदे अहले सुन्नत बरादरान में ते तशय्युअ ना कह जी के फैसला एक बंदा कर खैर मैं गया उत्थे जड़ा वारिस शाह दा इलाका की ना जड़ियाला शेर खान दे नाल एक इलाका सी अलमदद और शबीह जुलजना दा मसला सी। हुण मैं जब मैं एक गल की मैं कह दसो पुत्र बुजुर्ग भी सन बड़ी अकीदत बड़ा इतना अच्छा मैं क्या बुजुर्गो ये फैसला मैं नहीं करना तुसां करना कितना करना बुजुर्गां ने ते फैसला की मैं दसो अगर कुरान के सवालों के जवाब दे जो अगर कुरान की महफिल हो रही होए कोई रोकण वास्ते आए तो रोकण वाले की आखोगे
है जी मुनकरे कुरान ते मैं क्या महफिल मुस्तफा होंदी होए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते रोकण वास्ते को आए ते की आखोगे उन्हें आखांगे जी दुश्मन मुस्तफा है ते मैं आख्या कि अगली गल कि अगर मुस्तफा दे नवासे दी महफिल हो रही हो जिदा नाम हुसैन है जिहड़ा गौस पाक दा दादा है जेड़े गौस पाक दे कौन ने दादा पाक ने अगर उन्हां दी महफिल हुंदी होए तो रोकण आ जाए की आखोगे मैं क्या पुत्र करबला तो बाद मैनू इन्ना पता दो फिरके एक हुसैनी फिरका दूसरा यजीदी फिरका हुसैन नू रोकण वाला सिर्फ यजीद हो सकता है ये गल करनी सी उन्हां दा एक बुजुर्ग उठया उन्हें आख्या सैयद फैसला हो गया जी मैं दिल करो माशाअल्लाह तो पुत्र गल ये है कि असल च गल है कि मैनू माफी दे देना तुहाडे मेंबर ने बर्बाद करके रख दिता इस अमन मैं तुहानू कसूरवार ठहरा रहा उधर भी है नहीं गल उधर नहीं जदों तुसी मेंबर ते गैर जिम्मेदार लोग बिठाओगे तो मेरे बच्चे इस इतना तबाही होगी कल तक मैनू दसो बुजुर्गो तुसी कल तक सुन्नी सबीला नहीं समझा मैं पुत्र पूछना तुहाडे कोल मैं मेंबर ते पूछ रहा कल अलम अहले सुन्नत नहीं सन चुकदे ते अज की गल हुई ए तुहाडी गैर जिम्मेदार मेंबर ते गैर जिम्मेदार ना गल्लां ने फड़ के बर्बादी चुक दी आओ उन्होंने गले लाओ उन्होंने बिठाओ उन्होंने कई जगह इस तरह है मैं किसी वाक्य में कोड नहीं करना चाहता एक हाजिर ड्यूटी मेजर सी ते छोटे इलाके में मेजर की बड़ी गल होंगी उन्हें जेड़ा उन्होंने आख्या जी अलम नहीं निकलने देना तो मैं 2 घंटे ते 40 मिनट उत्थे पढ़े उस तो बाद वही मेजर साहब सन जेड़ा कलमा तू पढ़ना वो सानू पढ़ा ते वही चुक के अलम सब तू अगे अगे सन ते पुत्र गल ये है तुसां सिर्फ और सिर्फ अपने जेड़े ना अपने मिजाज नू देखो कि तुहानू हुसैन अलैहिस्सलाम दी फजीलत ना जेड़ा वक्त मिले आओ सिरातुल मुस्तकीम तां ही समझनी है तुहाडा किरदार भी पुत्र ठीक होए मेरा किरदार ठीक होए बेशक जदों लोग आखणगे मैं बेमिसाल वेखे ने सैयद ते फिर उस सैयद का असर की होना आओ सैयद सादक आले मोहम्मद फरमांदे ने फकत ये गलती होए तुहाडे च कि सिर्फ तू साडे घर दे मनण वाला है बस कोई होर गलती कोई कढ ना सके आओ मैं इब्तदा जो है फिर जिंदगी रही थे कुछ बहुत सारिया गल्लां जिहड़ियां करन वालियां ने पुत्र और खुसूसन नौजवानों कि बेटे तुसी इश्क मोहम्मद वाले मोहम्मद करो इश्क इन्हां नाल लेकिन जहालत नाल नहीं बेखबरी नाल नहीं इल्म दे नाल इश्क करो जदों इन्हां दी मार्फत हो जाएगी ना तो फिर इश्क दा भी तुहानू मजा आएगा अगर मार्फत ही नहीं होनी इश्क जिहड़ा वो नुकसान पहुंचाता है पुत्र मैं बड़े सादे लफ्ज़ां च कह रहा जदों इन्हां दी मार्फत ही नहीं होनी तो इश्क ही करी रखना है ओ इश्क जिहड़ा अमल पासे नहीं लेके आंदा ओ इश्क जिहड़ा अमल वाल नहीं लेके आंदा वो समझना वो इश्क जिहड़ा है तुहाडे वास्ते नुकसान दे ते जिहड़ा इश्क अमल वाल लेके आए समझना वही राह रास्ते अगर हुसैन दा सजदा तुहानू नमाज नहीं सिखांदा तो फिर सोच लो मेरे बच्चे मेरे को तुम्हारे वास्ते बड़ा अजीब है कल्ला लेकिन हुज्जत तमाम कर हुसैन दा पुत्र हुज्जत तमाम करन जा रहा कि बरोज़े क़यामत उन्होंने मुंह नहीं तो बखाना आओ हुसैन दे सजदे तो कोलू नमाज भी सीखी हुसैन दे सजदे कोलू वहदहु ला शरीक का एहतराम नहीं सीखी तौहीद का भी प्रचार करिए आओ इस तफसील से मैं इख्तिसारन जेड़ी गल कर रहे हो कि हम दिया नात तू मैं इब्तदा करना जेड़ी थोड़ी सी मैं पहली बारी चुके थे हले तुसी मानूस नहीं हुए आओ मैं किधर जो इब्तदा कर रहे हैं
میرے پتہ ہے بانی بیچارہ پچھو جو ہے وہ جواب ہی دیندہ رہنا ہے انہیں کہ جناب یہ تساں کی بلا لیا سی آؤ لیکن سنو آؤ کدی نعت بھی سنیے میرا یہ وجدان یہ کہتا ہے کہ جدوں حسین دے نانا دی گل ہو رہی ہوئی نا تو حسین بڑے خوش ہوتے تو حسین انہاں کول بھی بڑے خوش ہون گے جڑے حسین دے نانا دی گل تو خوش ہون گے آؤ تو پھر میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جدوں ذکر حسین ہوئے تو پھر مصطفیٰ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں آؤ بس اختصاراً زیادہ نہیں پر محمد وآل محمد سلام ہاں لفظ میں آپ کے لیکن میں تھوڑے نہ تھوڑے معیار تے پڑھا جڑا تھوڑا معیار لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں اور نعت کہنے کا میں عرفان کہاں سے نعت کہنے کا میں عرفان کہاں سے لاؤں توجہ نعت کہنے کا عرفان ہے کنوں نعت کہنے کا میں عرفان کہاں سے لاؤں ابو طالب سا قلم دان کہاں سے ابو طالب سا قلم دان کہاں سے لاؤں اور آپ کی نعت میں پھر کہنے توڑی ستاتی دکھ رہے میں نے پتہ ہے اتھی ان پڑھتے مل سکتے جاہل نہیں مل سکتے آپ کی نعت تو لکھتا ہوں مگر سوچتا ہوں آپ کی نعت تو لکھتا ہوں مگر سوچتا ہوں میں بلا دوسرا قرآن کہاں سے میں بلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدحت آقا یہ لوگ کہتے ہیں کروں بے بسی ظاہر کر رہے ہیں من کو جا تو کو جا لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدحت آقا اور میں لہجائے یزدان کہاں سے آئے آئے لہجہ یزدان کیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما میں بلا لہجہ یزدان کہاں سے لاؤں میں بلا لہجہ اور شعر ہے آپ کے حکم کو جو حکم خدا مانتے تھے آپ کے حکم کو جو عجب مذاق ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ اور یہی ترجمہ ہے جو پیش کرنے جا رہا ہوں کیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت اولی الامر کی اطاعت رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت آؤ اب تفصیل میں نہیں فقط کہنے جا رہا ہوں کیا آپ کے حکم کو جو حکم خدا مانتے تھے آج میں ایسے مسلمان کہاں سے آج میں ایسے مسلمان کہاں سے لاؤں اور شعر ہے بہت جلد آگے پڑھ رہا ہوں یہ تو میں نے
بے بسی اپنی ظاہر کی. اب میں رسالت ماب کی بارگاہ میں ایک شکوہ لے کے جا رہا ہوں. شکوہ کیا ہے؟ آپ کی آل کی پہچان نہیں امت کو, آپ کی آل کی پہچان نہیں امت کو, دیدہ بوذر و سلمان. اور آج من کنت سے انکاری ہے امت تیری, آج من کنت سے انکاری ہے امت تیری, ڈھونڈ کر منبر بالا, ڈھونڈ کر منبر بالا کہاں سے لاؤں. اور شعر ہے اسناد کا آخری شعر, میں بہت جلد ختم کرنے جا رہا ہوں. کیا تیرے حجت تمام کرنے جا رہا ہوں. تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کروں, تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کروں, پھر محمد کا نکاح خان کہاں سے. جی جیو صدا جیو. آپ جیتے رہیں. بس یہ بات یہاں پر سمجھانا ضروری ہے کہ تم نے 1,25,000 صحابہ میں ایک بات کہی گئی, من کنت مولاہ فہذا. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ صحابہ نے مان لی, جنہوں نے نہیں مانی وہیں پہ. یہ کوئی تاریخی بات ہے, تم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ پتھر آیا کہ نہ آیا, اس کے لیے جو کہتے ہیں میں نہیں مانتا. واہ واہ جیو, تاریخ ہے یہ, اور وہ سچی ہے جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. آؤ آج بھی وقت ہے, آج آؤ. خدا کی قسم میں یہ نہیں کہتا سنی رہے, دیوبندی اہل حدیث رہے, شیعہ, لیکن حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو. اپنے دل میں اگر بغض اہل بیت رکھ لو گے تو یاد رکھو تمہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جن کے لیے تو بغض رکھ رہے وہی تو جنت کے سردار ہیں. آؤ میں زیادہ نہیں تو میں مختصراً یہ ایک کلام پیش کرنے جا رہا ہوں. خصوصاً یہ پہلی ربائی میں بزرگوں کی نظر کر رہا ہوں, اور بزرگوں کی نظر اس لیے کہ انہوں نے زیدی اللہ مقامہ ہو, بڑے انہوں نے علماء سنے میں. ان کے سامنے نئی بات ہے, یہ ذاکر ابھی منہ سے نکالتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے اس کا نتیجہ کیا دینا ہے, پتہ ہے تمہیں ہے. لیکن آؤ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا صدقہ اتارا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ ایک بچہ جو ہے وہ اللہ کے گھر میں لیا ہے, اس کا صدقہ کس نے اتارا؟ اللہ نے. اور اللہ نے جو صدقہ اتارا, خدا کی قسم کیا تخیل, کیا خیال دے دیا ہے شاعر نے. میری زندگی میں بہترین ربائیوں میں سے ایک یہ بھی ربائی ہے جو پیش کرنے جا رہا ہوں بزرگوں کی نظر, اس لیے کہ ایک نئی بات شاید ہو سکے تمہارے لیے ہو جو کہنے جا رہا ہوں. کیا کہ میں نے کیا کہا, اب رب کا نکالا ہوا صدقہ جو ہے وہ تم نے دیکھنا ہے کہ اتنا قیمتی بچہ کہ اس کا صدقہ بھی اتنا ہی قیمتی ہے. اور کس سے صدقہ نکل رہا ہے یہ بھی پیش کرنے جا رہا ہوں. کیا گھر میں خالق کے امامت کا اجالا اترا, گھر میں خالق کے امامت کا اجالا اترا, دیکھ کر شکل علی چاند کا چہرہ اترا. ماشاءاللہ پنڈ تھا اتنا زندہ مجمع, جیوں دے رہو. اور انشاءاللہ منو یقین ہے جڑا نتیجہ ہوئے گا تو انہوں بہن نہیں دے گا, تو سکھ لو کس گل دی داد دے گے. کیا گھر میں خالق کے امامت کا اجالا اترا, دیکھ کر شکل علی چاند کا چہرہ اترا. اور پھر میں کہہ رہی ہوں اتر بیجو. گھر میں خالق کے امامت کا اجالا اترا, میرا لفظ ضائع نہ جائے, دیکھ کر شکل علی چاند کا چہرہ اترا. اور آج تک کعبے کے چکر میں ہے مصروف جہاں, آج تک
صدقہ اترا کعبے کے چکر میں ہے مصروف جہاں آج تک مولا علی تیرا نہ صدقہ اترا آج اور نہ قیامت تک تسی دیکھو کیسی شہمہ صدقہ لا رہی ہیں آئے آؤ بلکہ ایک جملہ میرے بابا سرکار فرمان دے سن کچھ چیزاں میں تھوڑے کو پوچھنا کہ اگر طواف نہ کیتا جائے عمرہ قبول ہے؟ اچھا اگر طواف نہ کیتا جائے حج دے دوران تے حج تے بکرا قبول ہے؟ آئے آئے نہ عمرہ قبول ہے تے نہ بکرا قبول آؤ یہ وہ سچائی ہے جدے تو کوئی دور رہ نہیں سکتا اس گل دی میں داد نہیں لینی تھوڑی جلدی اگے لگنا مطلب تسی بہت ہی داد دے دو آؤ ایک جملہ کہہ رہے ہیں کیا جو بشر مدح اور ایک پتر ایک مشورہ ہے جس سننا نہیں تے سمجھنا نہیں تے بے شک کسی اہل حدیث مولوی کو جا کے پوچھ لینا اگر واقعی عالم ہوئے گا تو میری گل دی تائید کرے گا کہ جو بشر مدح مرتضی نہ کرے جو بشر مدح مرتضی نہ کرے اس کو کہہ دو کہ حج ادا اس سے کہہ دو کہ حج ادا نہ کرے اس کو کہہ دو اور کہہ رہا ہے نمازیوں سے درود آئے کہہ رہا ہے نمازیوں سے درود بے وسیلہ کوئی دعا بے وسیلہ ایک پتر چھوٹے جملے وچ بڑی گل وہ بند کر رہے ہیں جیڑے وسیلے نہ رب ساڑھے تک پہنچے ہیں اسی بھی اسے وسیلے نہ لو دے تک پہنچے اگر انہیں سانو ڈائریکٹ کلمہ پڑھایا ہوندہ نا تے اسی بھی جناب ڈائریکٹ ہی اللہ نہ گل کر دے چھوٹے لفظ بڑی بڑی گل بڑی بڑی تنقید ختم کر دیتی ہے آؤ اگلی گل کیا ہے جس کو بچنا ہو ہائے ہائے جس کو بچنا ہو رب کی لعنت سے جس کو بچنا ہو رب کی لعنت سے وہ علی کا مقابلہ وہ علی کا آؤ ایک گل میں قرآن دے مطابق کیے آؤ ہوں سمجھ آ جائے گی اے موبائل تو سا ہونی دے موبائل نہ منائے آؤ اس قرآن دی آیت میں ذہن چ رکھو تو میں گل کر رہا کیا جس کو بچنا ہو رب کی لعنت سے پنجتن سے مباہلہ پنجتن سے مباہلہ نہ کرے اور اس کو کہہ دو کہ حج ادا نہ کرے اس کو کہہ دو اور یہ بھی کل ضروری ہے اپنے بھائی سے جو کرے نفرت کہ پتر آپس سے لڑنا انہیں پاکاں دے نا تے آپس سے نہیں لڑنا پھر میں کی پہ کہنا اپنے بھائی سے ادھا نتیجہ تسی حیران رہ جو گے کہ کدھر جا کے نکل رہا اپنے بھائی سے جو کرے نفرت ذکر ابا سے با وفا با وفا نہ کرے ذکر ابا سے با وفا
نہ کرے پھر میں پتر کدی میں مکمل کروں گا وقت کی نزاکت پیش نظر ہے میں کی کہہ رہے ہیں ہو رہی ہے نماز عشق علی ہائے 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 ہو رہی ہے نماز عشق علی کوئی ایک لمحہ بھی قضا کوئی ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے آئے ہائے آؤ عقیدے دی گل دسدا جاؤ ماشاءاللہ اور ایسا عقیدہ کہ جڑا 1400 سال پہلے دی پاویں گل ہوئی یہی قانون ہے جو پیش کر رہے ہیں 14000 سال بعد بھی یہی قانون ہوئے گا کیا خدا دی قسم عجیب تیور نے اس شعر دے جڑے میں پیش کر رہے ہیں کیا اس کی تعظیم ہے اس کی تعظیم اس کی آن والے بھی اس کی تعظیم ہے گناہ عظیم پھر کہہ رہے ہیں تاکہ لفظ ضائع نہ جان اس کی تعظیم ہے گناہ عظیم پھر کہہ رہے ہیں اس کی تعظیم ہے گناہ عظیم وہ جو تعظیم سیدہ میں سیدہ نہ کرے وہ جو تعظیم سیدہ نہ کرے اور اس کو کہہ دو کہ حج ادا آخری دا شعر پھر زندگی ریل میں پھر کہہ رہے ہیں کہ مکمل کروں گا لیکن آؤ ایک حجت تمام کر رہے ہیں کیا حکم خالق سے کہہ گئے ہیں رسول کدے حکم نہ اللہ دے حکم نہ حکم خالق سے کہہ گئے ہیں رسول فاطمہ کو کوئی خفا فاطمہ کو کوئی خفا نہ کرے فاطمہ کو اصغر کو روئے گی کبھی سرور کو روئے گی اصغر کو روئے گی کبھی سرور کو روئے گی صغرا نبی کی قبر پہ اکبر کو روئے صغرا نبی کی قبر پہ اکبر کو روئے گے ہائے اس عزاداری میں نہ تو دبیر و انیس کو بھولا جا سکتا ہے نہ ذاکرین کے کردار کو بھولا جا سکتا ہے یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے دونوں کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے وہ اس لیے کہ ذاکرین نے بھی اس در کو صحیح اپنے ہی انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ادھر دبیر و انیس نے تو جو لکھا ہے وہ کربلا کے واقعات کو دیکھ کے لکھا آؤ کہنے جا رہا ہوں کیا جائے گی صرف لفظوں پہ توجہ رکھنا کیا جائے گی سر برہنا جو بازار شام جائے گی سر برہنا جو بازار شام میں کلثوم بے کسی میں کھلے سر کو روئے گی کلثوم بے کسی میں کھلے سر کو روئے گی ابا
میں جانتا ہوں ابھی آپ لہجے سے اس سے مانوس نہیں ہیں، لیکن لفظوں پہ غور رکھیے گا، شاید تمہیں تنہائی میں یہ رلائیں۔ کیا جناب پاک بی بی سکینہ جب بھی ان کو مشکل پڑتی نا جناب عباس کو پکارتی، آؤ کہنے جا رہا ہوں، کیا عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھ کر ڈھل رات گئی، ڈھل رات گئی، ہن سم پا بچڑی میڈی تھی معصوم سکینہ، ایک لحظے دا مہمان کھڑا، اے بھی حاضر پیو دا سینہ، بہت امیر مالک جندہ وسدہ شہر مدینہ، کل ظہر ویلے تڑ درلا سر دیسی جن کا شمر کبھی عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھ کر بالی سکینہ اپنے مقدر کو روئے گی، بالی سکینہ اپنے مقدر کو روئے گی، اصغر کو روئے گی کبھی سرور کو روئے گی، صغرا نبی کی قبر پہ اکبر کو روئے گی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین۔